بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنّ اور مسنون قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفۃ، جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے اور احرام اور عرفہ کے لیے غسل کو، ولیس فی المزی والودی غسل، اور نہیں ہے مزی اور ودی میں غسل، وفیہما الوضوء، اور ان دونوں میں وضو ہے۔ وسن رسول اللہ، مسنون غسل یہ ہیں۔ پہلا ہے جمعہ کے دن کا غسل۔ اب جمعہ کے دن کا غسل ہمارے نزدیک سنت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں آنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اب یہ امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، معلوم ہوا جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعہ کے دن یہ بھی کافی ہے کہ وضو کر لیا جائے، البتہ غسل کرنا افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل کرنا مسنون ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ باقی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر وجوب سے مراد، وہاں پر امر سے مراد کوئی اصطلاحی معنی یعنی وجوب والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی جو ہے وہ مراد ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر وجوب مان بھی لیا جائے تو وہ دوسری روایات سے منسوخ ہو چکا ہے کہ جس میں عدم وجوب کا معلوم ہوتا ہے۔ مسنون غسل ایک جمعہ کے دن کا غسل ہے، ہمارے نزدیک یہ سنت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، حدیث ہے جمعہ میں آنے والے شخص کو چاہیے کہ غسل کرے۔ اب یہ امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، معلوم ہوا جمعہ کا غسل واجب ہے۔ اور ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ جمعہ کے دن یہ بھی کافی ہے کہ وضو کر لیا جائے، البتہ غسل کرنا افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن غسل مسنون ہے۔ باقی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہاں مقصود لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی یعنی وجوب نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر وہاں وجوب مراد ہو تو پھر وہ منسوخ ہوگا دوسری روایات کی وجہ سے جن میں غسل کا عدم وجوب معلوم ہوتا ہے۔ والعیدین والاحرام وعرفۃ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا مسنون غسل ہے عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے غسل کرنا، احرام سے پہلے غسل کرنا اور وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے واسطے غسل کیا کرتے تھے، اسی طرح احرام باندھنے کے وقت بھی، احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح روایت ہے کہ عرفہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا مسنون غسل ہے عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے غسل کرنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا، اس لیے کہ مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے لیے غسل کیا کرتے تھے، احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل مروی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن بھی غسل کیا کرتے تھے۔ مزی اور ودی میں، ولیس فی المزی والودی، مزی اور ودی میں غسل واجب نہیں ہوتا، وضو واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ پیچھے جب صاحب قدوری نے ذکر کیا کل ما خرج من السبیلین، جو بھی سبیلین سے خارج ہو اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے، تو اس میں مزی اور ودی بھی آ گئی تھی، تو یہاں پر اس کو صراحتاً ذکر کیوں کیا وفیہما الوضوء، کون میں وضو ہے؟ سوال ہوتا ہے پیچھے جب ذکر کیا کل ما خرج من السبیلین، جو بھی سبیلین سے خارج ہو اس سے وضو ہے، تو اس میں مزی اور ودی کا تذکرہ بھی آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوگا، تو یہاں پر صراحتاً وفیہما الوضوء کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ کل ما خرج سے مزی اور ودی کی وجہ سے وجوب وضو ضمناً معلوم ہو چکا تھا، صراحتاً معلوم نہیں ہوا، اسی وجہ سے یہاں پر اس کو صراحتاً ذکر کر دیا۔ جواب یہ ہے کل ما خرج سے مزی اور ودی کی وجہ سے وجوب وضو ضمناً معلوم ہو گیا، صراحتاً معلوم نہیں ہوا،
تو اسی وجہ سے یہاں پر وفیہم الوضوء میں صراحتاً اس کو ذکر کر دیا۔ والطہارۃ من الاحداث، اور ناپاکیوں سے پاکی، جائزۃ جائز ہے، بماء السماء آسمان کے پانی کے ساتھ، والاودیۃ اور وادیوں کے پانی سے، والعیون اور چشموں کے پانی سے، والآبار اور کنووں کے پانی سے، وماء البحار اور سمندروں کے پانی سے، ولا تجوز الطہارۃ اور طہارت جائز نہیں ہے، بماء ایسے پانی سے، اعتصر جسے نچوڑا گیا ہو، من الشجر درخت سے، والثمر اور پھلوں سے، ولا بماء اور نہ ایسے پانی سے، غلب علیہ غیرہ کہ اس پر غالب آ جائے اس کا غیر، فاخرجہ پس اس کو نکال دے، عن طبع الماء پانی کی طبیعت سے، کالاشربۃ جیسا کہ ہر قسم کے شربت، والخل اور سرکہ، والمرق اور شوربہ، وماء الباقی اور لوبیا کا پانی، وماء الورد اور گلاب کا پانی، وماء الزردج اور گاجر کا پانی۔ والطہارۃ من الاحداث، جب پاکیوں کے طہارت کے ذکر سے فارغ ہوئے تو اب وہ پانی ذکر فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے طہارت کا حصول درست ہے۔ جب طہارت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب وہ پانی بیان کرتے ہیں، ان پانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے حصول طہارت اور پاکی کا حصول جائز ہے۔ چنانچہ فرمایا والطہارۃ من الاحداث، احداث ناپاکیوں سے جو پاکی ہے وہ ان پانیوں سے جائز ہے، آسمان کا پانی، وادیوں کا پانی، چشموں کا، کنووں کا پانی اور سمندروں کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کے متعلق فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی شے ناپاک نہیں کر سکتی، اور پانی پاک ہے، اس کا میتا یعنی اس کا مردار جو مچھلی ہے وہ حلال ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے بارش کے پانی کو الگ ذکر کیا، بماء السماء، اور وادیوں، چشموں وغیرہ کے پانی کو الگ شمار کیا اور کہا والاودیۃ والعیون، حالانکہ سب پانی بارش کے پانی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے پانیوں کا نزول حقیقت میں آسمان سے ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ صاحب قدوری مصنف کتاب نے بارش کے پانی کو الگ ذکر فرمایا، چنانچہ فرمایا بماء السماء، اور وادیوں اور چشموں وغیرہ کے پانی کو الگ ذکر فرمایا، چنانچہ کہا والاودیۃ والعیون الی آخرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی الگ ہے، وادیوں وغیرہ کا پانی الگ ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے پانیوں کا نزول حقیقت میں آسمان سے ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان پانیوں کی جو تقسیم ذکر کی گئی ہے کہ یہ فلاں پانی ہے اور یہ فلاں پانی، یہ حقیقت میں نہیں ہے بلکہ ظاہری مشاہدہ کے لحاظ سے ہے۔ پانیوں کو یہ تقسیم کہ یہ فلاں پانی ہے اور یہ فلاں پانی حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کے لحاظ سے ہے۔ ولا تجوز الطہارۃ بماء، وہ پانی کہ جسے درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہو اس سے وضو کرنا، اس سے طہارت پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نچوڑا ہوا جو پانی ہے وہ مطلق پانی کے زمرہ میں نہیں آتا، وہ مقید پانی ہو جاتا ہے، جبکہ پاکی مطلق پانی سے ہی ممکن ہے اور جائز ہے۔ وہ پانی کہ جسے درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نچوڑا ہوا پانی مطلق پانی نہیں ہوتا، مقید پانی ہوتا ہے، جبکہ پاکی کا حصول صرف مطلق پانی کے ذریعے ہی ممکن اور جائز ہے۔ باقی اعتصر مجہول کا صیغہ ہے، یعنی نچوڑا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ پانی جو خود بخود بہہ گیا ہو، درخت سے یا پھل سے نچڑ گیا ہو، تو اس سے وضو جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ مطلق پانی کے زمرے میں آتا ہے۔
اعتصرا کے لفظ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جسے نچوڑا گیا ہو جس پانی کو، اس سے تو وضو جائز نہیں، لیکن جو خود بخود نکل آیا ہو درخت سے یا پھل سے تو وہ مطلق پانی کے زمرے میں آتا ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہو جائے گا۔ ولا بماء غلب علیہ غیرہ، ایسا پانی کہ جس پر اس کا غیر غالب آ گیا ہو اور اس کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ شربت، سرکہ، شوربہ اور لوبیا کا پانی، عرق گلاب یا عرق گاجر، ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ عرف میں ان کو پانی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کے اور نام بن گئے ہیں۔ باقی غلب علیہ غیرہ اس لیے کہا کہ اگر پانی غالب ہو اور یہ چیزیں مغلوب ہوں تو پھر ان کے ذریعے وضو کرنا جائز ہو جائے گا۔ ولا بماء، ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے کہ جس پر اس کا غیر غالب آ گیا ہو اور اس غیر نے اسے پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو، جیسا کہ ہر قسم کے شربت، سرکہ، شوربہ اور اسی طرح لوبیا کا پانی، عرق گلاب اور عرق گاجر، ان سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عرف میں ان کو پانی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کے اور نام بن گئے ہیں۔ باقی غلبہ علیہ غیرہ اس لیے کہا کہ اگر یہ چیزیں پانی کے ساتھ مل گئیں اور پانی غالب ہے اور یہ چیزیں مغلوب ہیں، تھوڑی مقدار میں ہیں، تو پھر ان کے ذریعے وضو کرنا جائز ہو جائے گا۔ وتجوز الطہارت، اور جائز ہے پاکی حاصل کرنا، بماء، ایسے پانی کے ساتھ، خالطہ کہ جس کے ساتھ مل جائے، شیء طاہر، ایک پاک چیز، فغیر، پس تبدیل کر دے، احد اوصافہ، اس کا کوئی ایک وصف، کماء المد، جیسا کہ سیلاب کا پانی، والماء الذی، اور وہ پانی، یختلط بہ الاشنان والصابون والزعفران، کہ جس کے ساتھ ملیں اشنان گھاس اور صابون اور زعفران۔ اگر پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے، کوئی پاک چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رنگ، بو اور ذائقہ میں سے کوئی ایک وصف بدل جاتا ہے، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، جیسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی کہ جس کے ساتھ اشنان گھاس، صابون اور زعفران مل جائیں۔ فغیر احد اوصافہ، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر 2 وصف تبدیل ہو گئے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز مل گئی جس کی وجہ سے اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا، یعنی اس کا رنگ، بو، ذائقہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو گیا، تو پھر وضو جائز ہوگا، جیسے سیلاب کا پانی ہے اور وہ پانی کہ جس کے ساتھ اشنان گھاس یا صابن یا زعفران مل جائیں۔ فغیر احد اوصافہ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ایک وصف کے بجائے 2 وصف تبدیل ہو گئے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اگر زعفران مل جائے تو ہمارے نزدیک تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ زعفران اگر مل جائے تو اسے مطلق پانی نہیں کہتے بلکہ مقید پانی کہتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے آب زعفران، اور پانی جب مقید ہو تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ آب زعفران بھی مطلق پانی ہے، مقید نہیں ہے، باقی آب کی زعفران کی طرف جو اضافت ہے، اس اضافت کی وجہ سے وہ مقید نہیں بن جاتا۔ یہ اضافت تو بالکل ایسے ہے جیسا کہ کنویں اور چشمے کی طرف اضافت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، تو جس طرح وہ پانی اضافت کی وجہ سے مقید نہیں ہوتا، اسی طرح آب زعفران بھی اضافت کی وجہ سے مقید نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ زعفران مل جائے، کوئی ایک وصف بدل جائے تو ہمارے نزدیک تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زعفران مل جائے تو وہ مطلق پانی نہیں رہتا، مقید بن جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے آب زعفران، اور مقید پانی سے وضو جائز نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ زعفران ملنے سے بھی وہ مقید نہیں ہوگا، مطلق ہی ہوگا۔
باقی آپ کی زعفران کی طرف جو اضافت ہے وہ اس اضافت کی وجہ سے وہ پانی مقید نہیں ہوگا۔ یہ اضافت تو بالکل ایسے ہے جیسا کہ کنویں اور چشمے کی طرف اضافت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، تو جس طرح اس اضافت کی وجہ سے وہ پانی مقید نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کی زعفران کی طرف اضافت کی وجہ سے بھی وہ پانی مقید نہیں ہوگا۔